بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 صورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 صورتوں میں ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چلا گیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کہا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ سورۃ القلم آیت نمبر 48۔ اس آیت میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورۃ سورہ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ اسی زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقابل نینوا شہر آباد تھا۔ 1853 میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اور زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پایہ تخت تھا۔ انہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی واعظ ان پر اثر نہ کرتا، حضرت یونس کی کوئی دلیل ان پر کارگر ثابت نہ ہوتی۔ حضرت یونس نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور بحکم خدا قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد اب بستی سے نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر طے پایا کہ رات کو حضرت یونس اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے، صدقے دل سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایت میں کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس کے طرز عمل پسند نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر گئے۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ حضرت یونس فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے لدا ہوا پایا۔
ان کے کشتی میں سوار ہوتے ہی لنگر اٹھا لیا گیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگے، اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا، تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا، نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور میری آزمائش کے لیے آثار ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور حضرت یونس کے نام ہی پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو مطلق غرض نہ پہنچے۔ حضرت یونس نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دی اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ پرندے کا پیدا شدہ بچے کا جسم ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیقی سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے برباد و ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم نے وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے اور وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں عجلت کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی۔ دل میں سوچا کہ کیا ہے، تو اللہ نے وحی فرمائی کہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک نحیف و کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میرا بندہ یونس ہے جس سے میرے فرمان کی لغزش ہوئی، تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے جو شب و روز تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول